बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ARYQ टीवी पर दाता की नगरी लाहौर से रहमत सहर के साथ आपका मीज़बान सफदर अली मोहसिन हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आजकल के ज़माने में जबकि हर तरफ दिल की ज़ाहिरी बीमारियों का तज़किरा है और इसके इलाज मुआलजे में रोज़ नित नई तहकीक हो रही है, हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि दीनी इस्तिलाह में दिल की बातनी बीमारियां कौन सी हैं, ताकि इन बीमारियों का इलाज भी हम जान सकें। दिल सीने में गोश्त का एक ऐसा लोथड़ा है, जब ये तंदुरुस्त रहता है तो तमाम बदन तंदुरुस्त रहता है, और अगर इसमें खराबी और फसाद पैदा हो जाए तो पूरा जिस्म और बदन खराबी और फसाद में मुब्तला हो जाता है। नाजरीन, दिल की बातनी बीमारियों में से एक खतरनाक और तबाह कुन बीमारी का नाम है तकब्बुर। तकब्बुर और गुरूर का हाल एक ऐसी मुतहर्रिक रेत जैसा है जिस पर नंगे पांव चलना गैर मुमकिन होता है। जब इंसान इसमें से एक कदम निकालता है तो दूसरा खुद ब खुद इसमें धंस जाता है। तकब्बुर एक ऐसा नशा है जो खुद पसंदी की इजाफी खुराक की वजह से इंसान पर हमला आवर होता है। इंसान की अक्ल को अपने परवरदिगार और मखलूक खुदा के हुकूक से अंधा कर देता है, यहां तक कि वो अपने नफ्स की ताजीम करना शुरू कर देता है। फिर एक ऐसा मरहला भी आता है कि वो इस काबिल ही नहीं रहता कि अपने इर्द गिर्द की चीजों को और अपने इर्द गिर्द रहने वालों को अपनी निगाह से देख भी सके। वो सिर्फ अपने आप को देखता है, वो किसी की नसीहत कबूल नहीं करता, उसका रवैया और चलन उसकी नेकियों को चाट जाता है, इज्जो इनकिसारी को कत्ल कर देता है, दुश्मनों और बदखाहों में इजाफा कर देता है, उसके अखलाक मिट जाते हैं और एक एक खूबी आहिस्ता आहिस्ता उसके वजूद से रुखसत हो जाती है। ए काश तकब्बुर करने वाले को अगर ये मालूम हो जाए कि वो किस तरह अपने ही हाथों से अपना घर तबाह कर रहा है, तो वो एक लम्हे के लिए भी कभी लिबासे तकब्बुर ज़ेब तन न करे। नाजरीन, गुरूर और तकब्बुर की तबाहकारियां इंसानी जिंदगी के आगाज ही से मौजूद रही हैं। दुनिया में सिर्फ इस्लाम वो वाहिद मजहब है जो इस गुनाह अजीम और इस इंतहाई नापसंदीदा गुनाह से बचने का रास्ता बताता है, और वो रास्ता है अल्लाह की फर्माबरदारी का। आज की नशिस्त में हमारा मौजूए गुफ्तगू है तकब्बुर। ये कैसा बुरा जज्बा है, अल्लाह और उसके रसूल इसे किस तरह नापसंद फरमाते हैं और ये नेकियों को किस तरह खा जाता है, यही हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू होगा। और इसी पर इंशाअल्लाह रोशनी के सफ़र में हम सब सारे हम सफ़र होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ। पिछले कमोवेश एक पूरे हफ्ते से तिलावत कलाम रहमान की सादत हासिल की और कलाम मजीद फुरकान हमीद की आयात के नूर से हमें भी और पूरी दुनिया के नाजरीन को मुस्तनीर किया उस्ताज़ुल कुर्रा जनाब कारी अब्दुल गफ्फार नक्शबंदी साहब ने। अस्सलामु अलैकुम। कारी साहब, आपका खैर मकदम और बहुत शुक्रिया खूबसूरत तिलावत का हदिया पेश करने पर। आप सलामत रहिए। इस इदारे का भी, हाजी साहब का, आमिर भाई का। और मैं आज बात कर रहा था कि इसका जो आगाज़ है ना, वो आप इस तरह से करवाते हैं कि फिर आगे महफिल बनती चली जाती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। फिर डॉक्टर साहब का शुक्रिया, और मुफ्ती साहब, भाई ज़हीर साहब, अल्लाह सबको सलामत रखे। अल्लाह करीम आपको भी सलामत रखे। और मुझे बढ़ना है उस ज़ीवकार शख्सियत की तरफ। लोग जिंदगी में तरह तरह की कमाइयाँ करते हैं, लेकिन ये खुशनसीब वो इंसान है जो इंसान साजी की कमाई की सआदत रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब के उम्मतियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना और उन्हें बंदा खुदा बनने के रस्ते पर चलाना इनका शेवा और सआदत है। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी से। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर खैर मकदम, तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे इस ऐवान की रौनक भी, बड़े मेहरबान शख्सियत, बड़ी गरीब नवाज शख्सियत है, मोहब्बतों और जज्बों की बड़ी फरावानी है इनके खूबसूरत दिल में, जनाब प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफ़ी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम एंड सेम टू यू। जज़ाकल्लाह खैर व बारकल्लाहु ताला फ़िद दारैन। नाज़रीन मुकर्रम, हमें बढ़ना है रहमत सहर में। पहले वक्फ़े की जानिब मोहतरम कारी अब्दुल गफ्फार नक्शबंदी साहब हमसे रुखसत होंगे। पिछले 7 दिनों से बेहम्दुलिल्लाह कमाल कुव्वत से, मोहब्बत से और बंदगी के बेहतरीन जज्बों के साथ अपने करीम परवरदिगार का इन्होंने जिक्र किया। हम इनके सफ़र के लिए दुआगो हैं। अल्लाह करीम आपको अपनी पनाह में रखे। आपने बहुत खूबसूरती से हमारे ऐवान को रौनक बख्शी। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। अल्लाह सबको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह खैर। आइए नाजरीन बढ़ते हैं पहले वक्फे की तरफ और चंद लम्हों के बाद फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
जी नाजरीन, रहमत सहर में आपका खैर मकदम है। हमें गुफ्तगू का आगाज़ करना है और इससे पहले मैं खैर मकदम करूँगा दीन मतीन के बड़े कदीमी खादिम काल अल्लाह और काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से हमारे कल्ब और रूह में रोशनी पहुँचाने वाली अजीमुल मर्तबत शख्सियत जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम मुफ्ती साहब, बहुत जज़ाकल्लाह खैर तशरीफ़ आवरी का। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अब तो लगता ही नहीं खैर मकदम हो रहा है, क्योंकि लगता है यहीं बैठे रहते हैं। ये भी कमाल अच्छी कैफियत है मुफ्ती साहब, जी, अल्हम्दुलिल्लाह कि एक अच्छी कैफियत से रुखसत होते हैं तो उसी कैफियत में पूरा दिन गुजार के अल्हम्दुलिल्लाह, दोबारा अल्लाह सेट का पर करम, हाजिर हो शुक्र, जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तकब्बुर हमारा आज का मौजू है मुफ्ती साहब। इसकी मुजम्मत और मुमानियत कलाम मजीद फुरकान हमीद किस तरह बयान करता है, यहाँ से आगाज़ फरमाइएगा। हामिदा व मुसल्लिया मबादू फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, कुरान के मुताबिक ज़मीन व आसमान के दरमियान सबसे पहला और सबसे बड़ा गुनाह जो सरजद हुआ है वो तकब्बुर है। अल्लाहु अकबर, हाय सबसे हाय पहला हाय, और सबसे बड़ा जुर्म अल्लाहु अकबर, जो वकूफ़ पज़ीर हुआ वो तकब्बुर है। कुरान कहते हैं अबा वस्तकबरा हाय वकाना मिनल काफिरीन। अल्लाहु अकबर। और क्यों हुआ था? चूँकि इब्लीस जो था वो नस्ली बरतरी का शिकार हो गया था। तकब्बुर के जो असबाब हैं, जो उसकी रीज़न्स हैं, जो बायस हैं जिनकी वजह से तकब्बुर पैदा होता है, उनमें एक ये है, कभी तकब्बुर गुरूर इल्म की वजह से होता है, कभी गुरूर इबादत की वजह से होता है। एक दफ़ा डॉक्टर साहब ने इस पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। तो कभी ये जो नस्ब और नस्ल के तफाखुर की वजह से होता है, कभी हुस्न की वजह से होता है, कभी मालो दौलत की वजह से होता है। जो भी सबब हो, तकब्बुर बहरहाल ममनू है, हराम है, काबिल मुजम्मत है। अल्लाहु अकबर। कुछ अल्लाहु सूरतें हैं अकबर। इस्तिस्नाई, मिसाल के तौर पर मैदान जिहाद के अंदर अगर मोमिन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काफिर के मुकाबिल जाके तकब्बुर का इजहार करता है तो वो पसंदीदा अकड़ के चले जरा, अल्लाह अकड़ के चलिए। इसकी मिसाल एक ये है, हाय हाय हाय, गज़वा उहुद में नबी रहमत सल्लल्लाहु सुभान ताला अल्लाह, अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार लहराई ना और फरमाया मेरी तलवार को इसके हक के साथ कौन लेगा। वाह, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार पर कंधा किया हुआ था, व फिल इकबाल मकरुमा व फिल जुबन आर वल मारो बिल जुबन ला यनजू मिनल कदर। अल्लाह नबी रहमत की तलवार पर लिखा हुआ था कि एक बंदा है मोमिन के लिए आगे बढ़ने में इज्जत है और बोझदिली दिखाने में शर्मिंदगी है, और बोझदिली दिखाने से बंदा तकदीर से बच नहीं सकता। क्या कहने, अब इस तलवार को इसके हक के साथ कौन अरे लेगा? वाह वाह, सुभान अल्लाह, बड़े बड़े सुभान सहाबा, जिल्ला साहब और कमांडर और सिपा सरार साहबा खड़े थे, लेकिन जब अगला जुमला था ना, हक के साथ कौन लेगा, थोड़ा सा सोचने लगे पता नहीं आका की मर्जी क्या और मंशा क्या और है, इसका हक क्या है? हक क्या है। कुछ लोगों ने कहा भी कि हजरत अब्बास ने, हजरत फारूक आजम ने, हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम ने कि हमें दे दीजिए। फरमाया नहीं, चूंकि जिन्होंने बगैर हक पूछे मांगा ले ली, सरकार ने उन्हें भी नहीं दी। एक सहाबी थे नौजवान जिनका नाम हजरत अबू दुजाना, पहलवान सहाबी थे और पीछे सुभान खड़े अल्लाह, थे। सुभान अल्लाह, तो आगे आए और सरकार की बारगाह में अर्ज किया कि आका इसका हक क्या है। वाह तो वाह, मेरे आका ने फरमाया इसका हक यह है कि पीठ ना दिखाई जाए, क्या बात है, मैदान में अल्लाह छोड़ा जाए। फरमाया आका मुझे दे दीजिए। अल्लाह। अच्छा, उन्होंने तलवार सरकार की ले ली और तलवार पकड़ के तो फिर जेब में से ना एक पट्टी निकाली। ये जिस तरह यंग बॉयज जो है ना वो यहाँ वो बांधते हैं, वो पट्टी यहाँ बांधी और उस पट्टी के ऊपर लिखा हुआ था इसाबतुल मौत। अल्लाह, ये मौत की पट्टी है। जब अबू दुजाना बांध लेता है तो या इस्लाम के दुश्मनों को मारता है या फिर जान दे देता है। अच्छा, वो पट्टी बांधी, तलवार पकड़ी और ऐसे, इसको कहते हैं शेर की तरह चौकड़ी भरना या हिरन की तरह चौकड़ी भरी और पलट के ऐसे अकड़ के चले ना। मेरे नबी देखे और देख के मुस्कराए और मुस्करा के फरमाया अकड़ना अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन ये अकड़ना बड़ा पसंद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकड़ना बड़ा पसंद है। सल्लल्लाहु अलैहि तो नबीना तकब्बुर जो है ये इस्तिस्नाई सूरतों के अलावा तकब्बुर अल्लाह पर किया जाए, उसके रसूल पर किया जाए, आम्मतुल मुस्लिमीन पर किया जाए, तकब्बुर ममनू है, तकब्बुर मकरू है, तकब्बुर हराम है। अगले इंशाअल्लाह बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब किबला, हमेशा की तरह बहुत अच्छे अंदाज में आपने आगाज कर दिया, मौजू खुल जाता है। डॉक्टर साहब किबला, जिस तरह मुफ्ती साहब किबला ने इरशाद किया कि
कायनात में जो सबसे पहला जुर्म हुआ है, गुनाह अजीम हुआ है, वो भी तकब्बुर है। जब शैतान अपनी बर्तरी का, इब्लीस अपनी बर्तरी का इजहार कर रहा था, तो हमें ये बताइए कि शैतान में जो एहसास बर्तरी था उसकी वजह बुनियादी तौर पे क्या थी? किस बात पर वो अकड़ा था? किस बात पर उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस जुर्म का इर्तिकाब किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मसाइल और मराहिल होते हैं और उनको किस तरह टैकल किया जाए, यकीनन इसमें मुख्तलिफ़ रविशें होती हैं। दुरुस्त कुछ है। रवैये वो होते हैं जो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक स्टेप लेते हैं, True. इक़दाम करते हैं, वो महफूज रहते हैं, और जो उसकी रज़ा से हट जाते हैं तो वो फिर गुमराह हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। हम देखते हैं तकब्बुर का माना है बड़ा बनना, बड़ा होना नहीं, बहुत अच्छा है। बड़ा बनना है। वाह। इसमें खुद साख्ता बड़ा तकल्लुफ़ बनना। है, बाब तफ़ाउल है। मुफ्ती साहब अपने फरमाएंगे आप को बड़ा समझना। बड़ा समझना, बड़ा है नहीं लेकिन नहीं। समझ रहा है, इसी से इस्तिकबार है। हाय तो हाय। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन के अंदर एक पहलू ये भी है कि ये मोमिनाना रविश नहीं है तकब्बुर, अल्लाह ये काफिराना रविश है। अल्लाह। जैसे ही इस्तिकबार हुआ साथ ही कुफ्र मुसल्लत हो गया, तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह अकबर। इसके असबाब में से एक सबब जो शैतान ने खुद बयान किया, उसने कहा जी मैं इनसे अफजल हूँ, आदम अलैहिस्सलाम से अफजल हूँ। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ जी। अल्लाह तो फिर दलील दी कि मैं आग से बना हूँ, और दलील भी गलत दी। अल्लाह। देखे ना, ज़मीन है, ज़मीन अमीन होती है, बहुत अच्छा है। ज़मीन रोईदगी देती है, ज़मीन जिंदगी देती है, ज़मीन पनाह देती है, ज़मीन बका देती है, हाय, ज़मीन हाय। जिंदगी का सबब होती है, क्या बात है। ज़मीन इज्ज़ो इनकिसार का मजहर है। वाह। रूए ज़मीन के ऊपर हम जो चलते हैं, हमारे ऐब रखती है, हमारे पर्दे रखती है, ज़मीन है ना। अल्लाह अकबर। तो ये उसकी खुसूसियात थी, लेकिन उसके अंदर जो जलाने वाली जो शिद्दत थी और हिद्दत थी, उसको वो सब कुछ समझ बैठा था। अल्लाह अकबर। और आपको पता है शोले की जो जिंदगी होती है वो एक लम्हे की होती है, बड़ी मुख्तसर से। ठीक, मुख्तसर सी हाँ, जिंदगी होती हाय है। हाय हाय। तो बहरहाल वो इसमें जब मुब्तला हुआ तो फिर उसके असरात भी हुए। एक और पहलू देखें जिसकी तरफ मुफ्ती साहब ने इशारा किया, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक सबब और उस सबब का इलाज बयान किया। मतलब मुफ्ती साहब ने किस में बयान की, बहुत खूबसूरत। तकब्बुर इल्म की वजह से होता है। अल्लाह ने फरमाया व फौका कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम, अल्लाह अकबर। इल्म की वजह से तकब्बुर में न जाना, हर साहिब इल्म के ऊपर एक इल्म वाला है। हाय हाय। अच्छा, तकब्बुर होता है माल की वजह से। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा, हाँ हाँ हाँ। अल्लाह गनी है, तुम फकीर हो, मंगते हो उसके दर के। अल्लाह अकबर। तकब्बुर जमाल की वजह से होता है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाजी सवरकुम फअहसना सुवरकुम, हाँ हाँ हाँ। सुभान ये अल्लाह। हुस्न की सुभान खैरात अल्लाह। तुम्हें उस वाह, बारगाह डॉक्टर से साहब, क्या मिली है, कहें। तकब्बुर में नहीं जाना। हाँ, वाह, वाह। इक़्तिदार की वजह से तकब्बुर होता है। अल्लाह ने फरमाया इक़्तिदार कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर अल्लाह अकबर। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ये दुनिया में और आखिरत में लिमनिल मुल्कुल यौम हाय, हाय, लिल्लाहिल वाहिदिल अल्लाह। क़हार। तो ये सात सात चीज़ें बयान कर दी गई हैं, लेकिन इसमें एक बात ज़हन में रहनी चाहिए, इबलीसी रविश क्या थी और आदम अलैहिस्सलाम का रवैया क्या था। क्या शानदार। इबलीस हाय, ने हाय। गलत इस्तेदलाल किया, वाह वाह। गलत दलील दी, और इसके बावजूद वो अकड़ा, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से गलती नहीं हुई थी। अल्लाह ने कहा वनासिया वलम नजिद लहू अज़्मा, भूल हुई थी, माशाअल्लाह। भूल हुई थी। लेकिन इसके बावजूद जब अल्लाह ने पूछा, आदम हमने आपको रोका नहीं था, फौरन सरेंडर किया और कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना। व इल्लम तगफिर लना व अल्लाह तरहमना। तो ये दो रवैये हैं, और इन्हीं के खूबसूरत ऊपर डॉक्टर। कायनात जो है वो चल रही है। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने सराहत कर दी। मुफ्ती साहब किबला, बाज़ वक़्त ये होता है कि खुद एहतिसाबी तो मुश्किल तरीन अमर है। हर बंदा बहरहाल अपने आप को किसी हद तक मासूम समझता है, किसी हद तक वो अपने आप को लिवरेज भी देता है। तो क्या ये बात हकीकत है कि हम में से कमो बेश सारे शख्स चंद एक इस्तिस्नाई सूरतों को छोड़कर किसी ना किसी एतबार के तकब्बुर में मुब्तला होते हैं? जी बिल्कुल, हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए। ये जितने असबाब बयान हुए हैं ना, ये चारों ना चार चाहते हुए या ना चाहते हो, कभी शऊरी तौर पर और कभी लाशऊरी तौर पर अल्लाह अकबर। बंदा इसका शिकार हो जाता है तकब्बुर का, और उसे पता भी नहीं होता। हाय, ये हाय, जो गुरूर इल्म पर तकब्बुर है, बड़े बड़े
पंजाबी च कहते ने भरे हुए भांडे रुड़दे और मियाँ डुलदे। साहब का वो शेर था ना कि अपना पढ़ने दा तो ना मान मान क्या करें। है वो सुनाए पढ़ने दा सुन लो। आप सुनाए जी। सूफी साहब से तू मान करीना मत आखी मैं पढ़िया पढ़िया। हाय, हाय। ओ जब्बार कहार कहार सदींदा सदींदा। बता रोड सटे दूध कड़िया तो ये वाह, इसका वाह, शिकार कि मैं बड़ा आलिम हूँ, मुझसे या मैं बड़ा जाहिद और सूफी हूँ या मैं लोगों से फाइक हूँ और बरतर हूँ। अब ये जो इबलीस की बरतरी थी तो वो सरासर उसकी गलत फहमी और गलत इस्तेदलाल पर मबनी थी ना। बिल्कुल सही। एक एंगल वो था और दूसरा एंगल उसका ये है कि उस बदबख्त और बेवकूफ की नजर मट्टी से तख्लीक होने वाले आदम पर थी, जबीने आदम में चमकने वाले नूरे मुस्तफा पर नहीं थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अच्छा वो मुअल्लिमुल मलाइका था, मुअल्लिमुल मलाइका था। अल्लाहु आप अकबर। अंदाजा लगाएं और इबादत उसकी ज़रबुल मसल है तो उसके लिए इल्म भी हिजाब बन गया और इबादत भी हिजाब बन गई। अल्लाहु अकबर। आले इल्म कहते हैं, सूफिया कहते हैं जब आलिम अपने इल्म पर तकब्बुर करता है तो वो हिजाब बन जाता है अल्लाहु अकबर। और वो हिजाब बन गया। ओए होए होए वो हिजाब बन गया क्योंकि उसकी नजर वहां तक जा न सकी। तो जो झुक गए थे वो सामने वाले हस्ती को नहीं देख रहे थे, अल्लाहु वो अकबर। हुक्म देने वाले को देख रहे थे। क्या कहने हैं। जो झुक गए हजरत वो आदम को नहीं देख रहे थे, आदम के रब को देख रहे आदम थे। के रब को देख रहे क्या थे। बात है। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर शरीफ के अंदर इन्हीं आयात के तहत लिखा कि उमिरल मलाइकतु बिस्सुजूद लिअजल अन्ना नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना फी जबहत आदम। अल्लाहु अकबर। ये जो हुक्म मिला अल्लाहु था अकबर। मलाइका को कि झुक जाओ आदम के सामने, तो वो आदम को सजदा करने का हुक्म नहीं था, जबीने आदम में चमकने वाले नूरे मुस्तफा को सजदा करने का हुक्म। अल्लाहुम्मा सल्ली अला तो मुहम्मद। जिनकी नजर वहां तक चली या गई है, रसूल अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए तो किसी ने कहा कि दिले बीना भी खुदा से तलब कर, दिले बीना भी खुदा से कर तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। माशाअल्लाह ये है माशाअल्लाह। बात कि वो हिजाब बन जाता, तकब्बुर हिजाब बन जाता है। एक छोटी सी बात आपकी इजाजत से, इरशाद फिर हो। शायद मुझे याद ना आए, ये भी डॉक्टर साहब ने कहा बिस्मिल्लाह। कि जो कुफर तक ले जाता है, अबावस तक बरा वकाना मिनल काफिरीन। अब ये बड़ी प्यारी बात है। अब देखिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रावी हैं कि जिसके दिल में राई के बराबर भी तकब्बुर है वो जन्नत में नहीं जा सके। अल्लाह। और दूसरी हदीस ये है कि अल्लाहु जिसके अकबर। दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है वो जहन्नम में नहीं जाएगा, वो जहन्नम से निकल आएगा। अल्लाहु तो इसका अकबर। मतलब यह तकब्बुर और ईमान कभी जमा नहीं हो सकते। भाई क्या कहने हैं। सुभान अल्लाह। तकब्बुर सुभान और अल्लाह। ईमान जमा नहीं हो सकते, तकब्बुर और इल्म सुभान जमा अल्लाह। नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब किबला, जो सूफिया का गिरोह है, ये जो पाकीज़ा और कुदसी गिरोह है, इनमें तकब्बुर नहीं होता। जो ओरिजिनल सूफी है उसमें तकब्बुर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूफिया के लिए एक बुनियादी शर्त जो है वो आजिज़ी की दौलत है। आजिज़ी। क्या कहिएगा इस बारे में। मैं अर्ज़ करता हूँ इस हवाले से, इसके मुख्तलिफ मज़ाहिर हैं सही। जिनका इजहार होता रहता है। मसलन एक मज़हर तो ये है, इबादत है। ये जितने आपके अरकान इस्लाम है ना, ये बड़ी दिलचस्प बात है मोहसिन साहब अल्लाह कि अकबर। ये अरकान इस्लाम सारे के सारे तकब्बुर के ख़ात्मे के लिए हैं। अल्लाह। सबसे बड़ा तकब्बुर तो ये होता है ना, मैं बड़ी चीज़ हूँ। जी बिल्कुल, शुरू यहीं से ये होता है। तौहीद और रिसालत की गवाही जो दिलवाई गई है, ये सरेंडर कराया गया है कि तू कुछ नहीं है, अल्लाह और रसूल हाय। सुपीरियर अल्लाह अथॉरिटी है। अकबर। नमाज को देख ले, अल्लाह अकबर से शुरू कराई जाती बिल्कुल है। ऐसे ही है। तकबीर, तहमीद, तस्बीह, सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सुबहान रब्बी अल आला, फिर सजदे 2 कराए जाते हैं क्योंकि सारा खन्नास दिमाग में होता है। अल्लाह अकबर। ठीक है? फिर ये सजदे कराए जाते हैं। सजदे कराने के बाद अत्तहियात में बिठा कर फिर कहलवाया जाता है, कहो अत्तहियातु लिल्लाहि हाय, हाय। वस्सलावातु तय्यबात। वत्तय्यबात, अल्लाह। कौली माली बदनी, सारी बातें रब के लिए है। रब। फिर यहाँ पर भी बस नहीं किया, ये सारी अना, सारी अकड़, सारा तकब्बुर ख़त्म करवाया। क्यों? इसलिए कि तूने मेरे महबूब की बारगाह में पेश होना है। अल्लाह अकबर। अब तू इस काबिल हुआ है कि तू मेरे महबूब की बारगाह में सलाम पेश करे। अब हाय, हाय, अस्सलाम वालेका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह। हाय, अच्छा, हाय। जो तकब्बुर होता है, आप देखें सफदर साहब, तब तकब्बुर के जो असरात होते हैं वो फसाद की सूरत में होते हैं, बिल्कुल वो सही। इस्तेहसाल की सूरत में होते दुरुस्त। हैं, वो जुल्म की सूरत में होते हैं। बंदा जब नमाज पढ़ता है ना, अल्लाह रसूल की बारगाह में हाजिरी दे के सारा कुछ करा के क्या कहता है एंड पर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम अलैकुम व व रहमतुल्लाह, रहमतुल्लाह।
اب میں اللہ رسول کی بارگاہ سے ہو کر آیا ہوں، میرے اندر تکبر نہیں ہے، میری طرف سے تمہیں سلامتی کا پیغام اور رحمت بھی ہو اور اللہ رحمت کا پیغام ہے۔ زکوٰۃ دیکھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لیں، زکوٰۃ پیسہ ہے نا، درست کیوں اللہ خرچ کرواتا ہے؟ وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، یہ تمہارا فرض ہے، یہ ان کا حق ہے، تم نے پہنچانا ہے، احسان نہیں کر رہے تم۔ تو مال کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے نا۔ اچھا تکبر پھر وطن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک حج کروایا 2 انسلی چادروں میں، لبیک اللہم لبیک، کہو میں کچھ نہیں ہوں، میرا کچھ نہیں ہے۔ اچھا روزہ رکھوایا، روزہ میں بھی تو یہی تکبر کا علاج ہے۔ وہ کہتے ہیں نا رج کھان یا مستیاں، بھوکا پیاسا، وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اگر فرعون بھوکا رہتا نہ کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ اللہ اکبر اللہ یہ معاملات ہے، آپ دیکھ لیں توحید و رسالت کی گواہی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے تکبر کا خاتمہ کیا جاتا ہے، لیکن کب؟ جب ان کو آپ شعوری طور پر ادا کریں، بہت روایت کے طور پر نہیں، رسم کے طور پر نہیں، بلکہ روح کے ساتھ ادا کریں گے تو پھر تکبر سے بچیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ اس بات کو مزید کھولیں گے اولیاء کی صف کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کے اگلے حصے میں۔ رحمت سحر میں ناظرین ایک مختصر سا وقفہ، آپ انہی کیفیات سے جڑے رہیے، مٹی کی طرح عاجزی اختیار کیجئے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں کا چلن ہے اور اکڑنا شیطانی روش ہے۔ اس رویے سے بچیے اور مٹی بن کر عجز و انکسار اختیار کیجئے، یہی ہمارا آج کا پیغام۔ ایک وقفہ، گفتگو کی طرف مفتی صاحب پھر بڑھ رہے ہیں۔ وقفے میں ڈاکٹر صاحب سے میں نے جو سوال اس میں جانے سے پہلے کیا کہ صوفی جو ہے نارملی ہم انہیں متکبر نہیں دیکھتے، اور وہ ہمیشہ مٹی کی طرح جھک کر عجز انکسار اختیار کرتے ہیں، عاجزی کی دولت کو ہمیشہ اوڑے رکھتے ہیں۔ تو اس پر کچھ مزید ارشاد ہو، ابھی یہ بات کھلی نہیں ساری۔ جی جی بالکل، جو میوہ دار پھل ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ جھکا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اور جس درخت پر کچھ نہیں ہوتا وہ اکڑا ہوتا ہے۔ تو جہاں آپ کو تکبر اور جہاں اکڑ نظر آئے، جہاں کبریائی، اپنی بڑائی، خود پسندی اور عجب نظر آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کا برتن بھرا ہوا ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے اور دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہے۔ ہمیشہ مفتی صاحب جو خالی چیز ہوتی ہے نا، اس کے آپ اس کو ذرا کھٹکھٹائیں تو اس کی آواز اور ہے، آواز اور بھری ہوئی چیز کی آواز اور جی جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو صوفیاء کرام ہیں، چونکہ محاسبہ نفس یہ ان کی سب سے بڑی ریاضت ہے، صحیح، یہ ہر وقت اپنے آپ پر، اپنی ذات پر نظر دوڑاتے ہیں اور ایک ایک لمحے کا حساب کرتے ہیں، ایک ایک لمحے کا، اللہ اکبر۔ کہ میرا پچھلا لمحہ کیسا تھا اللہ کے قرب کے حوالے سے، اللہ کی رضا کے حوالے سے، اللہ کی یاد کے حوالے سے، اللہ کی عبادت اور ریاضت کے حوالے سے، اور یہ لمحہ کس طرح گزرا ہے۔ تو اگر ان کا اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر نہ ہو تو وہ اپنی اصطلاح میں اسے جو نام دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم اس ڈومین سے اور دائرے سے نکل گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی جو دم غافل سو دم کافر۔ یہی سب سے بڑی بات ہے کہ نفس پر نظر رکھنا اور اس کی چال بازیوں کو سمجھنا، صحیح، اس کے مکر اور دھوکے اور فریب میں نہ آنا، وہ تو نفس ہمارا ہر وقت بہکانے میں لگا رہتا ہے۔ اور صوفیاء کرام، اولیاء اللہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو ان کی خواہش نفس کے خلاف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نفس جس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ اس کے اگینسٹ چلتے ہیں، اور یہی بات ہے، بنیادی راز ہے عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کا اور سیکھنے اور سمجھنے کا۔ حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے کو جو نصیحتیں کی تھی قرآن پاک میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں، اس میں ارشاد ہوا تھا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اب دیکھیں نا، پیغمبر اپنے بیٹے کو یہ وصیت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی مربی ہوتا ہے، سر پر کسی کا سایہ ہوتا ہے نا، تو وہ بھی آپ کو ان جو نفس کی بیماریاں ہیں ان سے محفوظ کرتا ہے۔ اور جب بندہ خود بخود پرواز کرتا ہے، اپنا سفر خود اختیار کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں، مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی، اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ، حضرت سفیان ثوری کو بلایا حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ نے اور کہا آؤ مجھ سے حدیث روایت کرو، آؤ مجھ سے حدیث روایت کرو۔ حضرت سفیان ثوری فوراً حاضر ہو گئے اور کہا جی مجھے حدیث سنائیے، بتائیے، حدیث پڑھائیے۔ تو
تو انہوں نے فرمایا بس میں نے تمہاری عاجزی چیک کرنی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تم آتے ہو کہ نہیں ہائے آتے؟ ہائے، تم ماشاء آ اللہ، گئے، ماشاء اللہ. اس کا مطلب اللہ نے تمہیں عجز و انکسار کی نعمت سے نوازا ہوا. کیا کہنے اور میں آج یہی ہے نا، آپ دیکھ لیں جی ہاں. کسی کے پاس چل کر جانے کو ہم اپنی تکسیر شان سمجھتے اللہ ہیں. اکبر، یہی اپنی تکبر کی توہین نشانی سمجھتے ہیں ہے. مفتی صاحب. اللہ اکبر واہ، اللہ واہ، حسن اکبر. صاحب جی میں ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک بندہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ تم نماز پڑھا کرو، وہ خود اس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ یہ نمازی نہیں ہے اور میں نمازی ہوں، یہ تکبر ہے. حضرت خواجہ حسن بصری کے ساتھ بچہ گیا صبح کی فجر کی نماز کرنے کے لیے، اور واپس جب پلٹا تو کچھ مزدور سوئے ہوئے تھے. تو بچے نے کہا کہ یہ دیکھیں جی یہ غافل لوگ سوئے ہوئے ہائے ہیں. ہائے. فرمایا بیٹا اس سے اچھا تھا تو سویا تو بھی رہتا. سویا رہتا. ہائے 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 ہائے. اس بات کو کہنے سے بہتر تھا کہ تو بھی تو سویا رہتا. یہ بات کی تو نے اپنی عبادت پہ تو پانی پھیر دیا. اللہ اکبر. یہ بھی تکبر. یہ بھی تکبر. یہ ڈاکٹر عبادت صاحب کا قبلہ تکبر جی ہے. میں صوفیہ کے جی میں عرض مبارک کرتا گروہ کا ہوں. ذکر جی، ہو رہا تھا، میں عرض آپ اسی سے بات آگے بڑھائیے. جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں اس میں دو تین پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ جو تکبر کا مرض ہے اس کا علاج کیسے کیا جائے اور صوفیہ کیسے کرتے ہیں. میں دو مثالیں اس کی دیتا ہوں. یہی میرا خیال ہے کہ ہماری نشست کا حاصل وصول ہوگا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو اس بات کا پتہ چلے کہ یہ جو گندہ ترین جذبہ جسے اللہ اور اس کے رسول نے سخت ناپسند کیا ہے اور بالکل کافرانہ روش کا ہے، اس سے بچیں کیسے ہم. یہی ہماری آج کی نشست اس کا میں انشاءاللہ جی لب بالکل لباب ایسے. ہوگا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے وجود میں دونوں رویے رکھے گئے ہیں، مثبت بھی اور منفی بھی، خیر بھی شر بھی دونوں. شر بھی. تو مثبت رویوں کی وہ ترویج کرے اور منفی رویوں کی تہذیب کرے. اس طریقے سے اچھا انسان بن سکتا ہے. مثلا میں دو تین مثالیں دیتا ہوں. ارشاد. حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ، واہ کیا کمال کے جب وہ نماز پڑھتے نا تو نماز پڑھ کے کہتے کہ جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہوں تو مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے جیسے چور چوری کر کے واپس آیا. اللہ میری توبہ. یہ ابو بکر وراق کہہ رہے وراق کہہ ہیں رہے جو اولیاء کی صف کا ایک بڑا معتبر بڑا نام ہے. معتبر نام. اللہ. حضرت جنید بغدادی ایک دن خطبہ دینے لگے تو فرمانے لگے اگر یہ بات یہ حدیث پاک نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تمہاری امامت نہ کراتا، تمہیں خطبہ نہ دیتا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارا امام گھٹیا ترین شخص ہوگا. اللہ میری توبہ. جنید بغدادی. اللہ اکبر. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کیسی کیسی شخصیات ہیں. اللہ. اچھا پھر یہ جو تکبر ہوتا ہے اس میں دو رویے ہیں، مثبت رویوں کی کیسے ترویج کی جاتی ہے اور منفی رویوں کی کیسے تہذیب کی جاتی ہے. صحیح. ایک تو وہ لوگ ہیں جب کوئی عہدہ ملا، اقتدار ملا، کوئی چیز مل گئی، وہ حجاب بن جاتا ہے. صحیح. مثلا ایک درویش کہتے ہیں، امام کشیری نے لکھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا حج کے موقع پر، حج یا عمرہ کا موقع، وہ آیا تو وہ اس کے دائیں بائیں پورے چوبدار اور رونق اور ہٹو بچوں کی صدائیں تھیں نا، پورا پروٹوکول پورا اور پروٹوکول تھا وہاں اللہ کے گھر میں آ کے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کچھ عرصے بعد، کچھ سالوں بعد میں نے اسی شخص کو دیکھا کہ وہ بغداد کے پل کے اوپر بھیک مانگ رہا تھا. اللہ میری توبہ. اللہ میں نے اکبر. پوچھا ہائے ہائے. تو وہ نہیں ہے؟ ہاں. کہتے ہیں ہاں میں وہی ہوں، میں نے وہاں تکبر کیا تھا جہاں عاجزی کرنی چاہیے تھی. آئے ہائے. کچھ اللہ کے مقامات- گھر میں تکبر کیا. ہاں کچھ مقامات عاجزی کرنے کے ہوتے ہیں، جیسے اللہ کی ذات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہائے ہائے. آپ کے اسلاف ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں. واہ. ان میں سے کسی جگہ بھی اگر آپ تکبر کریں گے تو آپ برباد ہو جائیں گے، ہائے ہائے. بچیں گے نہیں. یہ اچھا دوسری طرف دیکھیں، میں حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ. بہت بڑا نام ہے فخر واہ. جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے دور کا قیمتی ترین لباس پہنتے تھے، ان سے اچھا لباس کوئی نہیں پہنتا تھا، اللہ اکبر. لیکن وہ لباس کو حجاب نہیں بننے دیا انہوں نے کبھی. ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو ہندو بیٹھے ہوئے تھے، برہمن جو ہے وہ اشنان کروا رہے تھے اپنے دھرم کے مطابق. جی جی. تو آپ نے نظر ڈالی تو دور ایک بوڑھا برہمن خالی بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کے پاس گیا نہیں بڑھاپے کی وجہ سے. تو بالکل آپ صحیح. نے اپنے دوستوں سے کہا اگر اجازت ہو تو میں اس بوڑھے برہمن کو خوش کر دوں. ارادت مندوں نے کہا حضور جیسے پسند کریں. آپ واپس گئے، لباس تبدیل کیا، ہندوؤں کی طرح لنگوٹا کسا آئے ہائے. اور اس بوڑھے برہمن کے پاس گئے اللہ اکبر. اور بیٹھے اور اس کی عزت کی اور کہا آپ بڑا اچھا پوتر کرتے ہیں، ذرا مجھے بھی کر دیجیے. آئے ہائے. اس نے اپنے دھرم کے مطابق کیا. آپ نے اس کو 5 روپے دیے، جب ڈھیلے پیسے کی ویلیو تھی. اللہ اکبر. واپس آئے، اسلام کے مطابق غسل کیا، لباس تبدیل کیا. اگلے دن پھر گزرے، پھر وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا. پھر گئے. یعنی اتنا قیمتی لباس، ہم تھوڑا سا قیمتی لباس پہن لے تو حجاب بن جاتا ہے. آئے. میں حجاب، کبھی لباس حجاب، کبھی پتہ نہیں کیا کیا. ہمارے لباس پہ تو چھینٹ پڑ جائے ہاں تو وہ جی. ناگوار ہو جاتی ہے. ناگوار. اچھا وہ دوسرے دن بھی اسی طرح نظر پڑی تو ان سے برداشت نہ ہوا، پھر اجازت پھر لی، وہی کام کیا. پھر وہی کام کیا. تیسرے دن پھر
خیر تیسرے دن جب گئے 15 روپے دے کے واپس، خوشبو تو خوشبو ہے، پھیل گئی. ہائے ہائے وہ لوگ دوڑے آئے جو برے من دوسرے تھے، پتہ ہے یہ کون تھے؟ اس نے کہا جی میں جانتا تو نہیں ہوں لیکن ہے بھلے مانے سے، ہائے ہائے پیار سے بات بھی کی ہے، میٹھے اور بول بھی نوازا بولے بھی ہیں ہے. اور معاوضہ بھی زیادہ دیا ہے. ناظرین رحمت سحر میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے ایئر وائی ٹی وی پر. آج کا ہمارا موضوع تکبر. خوبصورت گفتگو عنایت فرما رہے ہیں جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب. مفتی صاحب قبلہ گفتگو کے سلسلہ میں آگے بڑھانا ہے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مرتبت دربار سے خیرات لیتے ہوئے ہمیں بتائیے کہ حضور اپنے غلاموں کو، صحابہ کرام کو تکبر سے بچنے کی تعلیم کیسے دیتے، اور اس کے کچھ منظرنامے تاکہ ہمیں آج وہ طریقے دستیاب ہو جائیں جو حضور نے اپنے سب غلاموں سے کو سکھائے. پہلا اور سب سے بڑا سبق تو دربار رسالت سے ہی ملتا ہے، بالکل کوئی عاجزی شبہ اور نہیں. انکساری کا، درست. اور تکبر کی حرمت اور ممانعت کا. مطلب آپ فتح مکہ کے سفر کو ہی دیکھ لیجئے نا، اللہ اکبر. اس سے بڑی مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب آپ فاتح بن کے جا رہے ہیں اور اس ملک میں جا رہے ہیں، اس شہر میں جس شہر سے آپ کو نکالا گیا تھا، ظلم و ستم نکلنے کے پر بعد مجبور کر ہائے دیا ہائے گیا تھا، اللہ اکبر. جو آپ کی جائے ولادت تھی، جنم بھومی تھی، اور جو اتنا محبوب تھا کہ میرے آقا علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہوئے موڑ موڑ کے مکہ کے در و دیوار کو دیکھتے تھے، اللہ اکبر. اور آقا کی مبارک چشمان مقدس جو ہیں ہائے. وہ پرنم ہو جاتی تھی. اور سرکار اس وقت کہتے تھے مڑ کے کہ مکہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، میں کبھی نہ نکلتا. اور پھر دعا کرتے تھے اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ تا او اشدہ. اللہ اکبر. یا اللہ مکہ کو محبوب بنایا تھا، اب جہاں بھیج رہا ہے اسے بھی اتنا ہی محبوب بنا دے یا اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. اللہ یہ اب وہاں اس جگہ پر پلٹ رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام 10,000 کا لشکر جرار ہے ساتھ. اللہ اکبر. دیکھیے نا اتنا بڑا لشکر ہو اور پھر سامنے والے لوگ جو ہیں وہ سرنڈر کر جائیں، ہائے ہائے فتح مل جائے. تو آقا علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا. سیرت پڑھ کے دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹ کے پلان سے ٹچ ہو رہا تھا. اللہ وہ جو لکڑیاں ہوتی ہیں اللہ اکبر. اونٹنی کی، اللہ اکبر. جو کجاوا لکڑیاں، کجاوا جیسے کجاوا جو ہے اس کو پالان کہتے ہیں یا کجاوا دو لفظ، تو اس کی لکڑیوں سرکار عاجزی سے جھکے ہوئے. اللہ اکبر. یہ تھا درس اور یہ تھا پیغام. اور پھر اس موقع پر آقا علیہ السلام دوسرا عاجزی کا مظاہرہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے پیچھے ردیف کس کو بنایا ہوا تھا؟ اللہ غلام ابن غلام. اللہ جب فاتح بن کے داخل ہو رہے تھے تو حضرت اسامہ بن زید آقا علیہ السلام کے پیچھے. یہ آپ کا عمل تھا. اب آپ کی تعلیمات کیا تھی؟ ایک روایت مجھے یاد آ گئی. ارشاد ہو. وہ روفی صاحب نے ایک جملہ شاید بریک میں بولا تھا کہ گورے رنگ تے نہ مان کری. تو اس سے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی آپ کے اس جملے سے. بسم اللہ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے زاہد صحابی ہیں، لیکن انسان سے کبھی بھی کسی وقت کوئی جملہ نکل سکتا ہے. ایک کالے رنگ کے شخص کو دیکھا تو اس کو کہہ دیا کالی عورت کے بچے. اللہ اکبر. تو آقا علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی، حضور نے سنا تو ابو ذر غفاری کو لائن حاضر کر لیا. اللہ اکبر. اور فرمایا ابو ذر یہ تو نے کیا کہا؟ فرمایا کسی گوری کے بچے کو کالی کے بچے پر کوئی برتری اور فضیلت حاصل نہیں. اللہ اکبر. اب حضرت ابو ذر غفاری پر اتنا اثر ہوا کہ چیخیں نکل گئے. یہ ہے میرے آقا کی تربیت اور نگاہ ناز اور تبلیغ کا اثر. دوڑتے ہوئے اس کے پاس گئے اور جا کے اس کو کہتے ہیں کہ ایک تو مجھے معاف کر دے، اور اب ایسا کر کے اپنا پاؤں اٹھا کے میرے منہ پہ رکھ. ہائے میں اپنا چہرہ تیرے تلبوں میں رکھتا ہوں. ہائے میں رکھتا ہوں اور تو پاؤں اٹھا میرے چہرے پہ رکھ اللہ میری توبہ. تاکہ میری یہ خطا معاف ہو جائے. ہائے ہائے. یہ آقا علیہ السلام نے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اپنے اللہ دست مبارک سے بازار سے گھر کا سودا خرید کے لا رہے تھے. تو کسی نے کہا آقا یہ مجھے دے دیجئے. فرمایا نہیں، جس کا سامان ہو اسے ہی لے جانا بنتا ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ آقا کا عمل تھا. اور تربیت کا اثر یہ تھا کہ 26 لاکھ مربع میل کا فرمانروا عمر مدینے کے بازاروں میں ایک ہاتھ میں درہ ہوتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں پاؤ آدھا کلو گوشت خرید کے پکڑ کے خود لے جا رہے ہوتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ڈاکٹر صاحب قربان جائیے. یقین
سے مگر جب ایسی باتیں سنتے ہیں تو لگتا ہے ایسے تو کسی کھاتے چکائی نہیں. اللہ اللہ ہمیں اکبر. عمل کی توفیق دے. اللہ اکبر. اللہ ڈاکٹر ہماری صاحب بخشش فرما. کیا شاندار منظرنامہ مفتی صاحب نے بیان کیا. یہ مظاہرات ہیں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیرات پانے والوں. میں چاہتا ہوں اسی خیرات کا کچھ اور تذکرہ ہو جائے جو نبوی دربار سے غلاموں کو ملی ہے اور صحابہ کرام نے پوری دنیا کے سامنے رول ماڈل بن کر دکھایا ہے اس حوالے سے. ارشاد کیجیے گا. اس میں دو تین پہلو میں عرض کرتا ہوں. ایک تو ارشاد. یہ کہ جو بلندی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج عطا ہوئی ہے کائنات میں کسی اور کو اس ملنا تو درکنار اس کا تصور بھی ممکن ڈاکٹر صاحب نہیں ہے. محال ہے. تو سوچ ہی نہیں سکتا جب اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی پوچھا بما اشرفو کا یا اللہ محمد اکبر بما شرف. اے سراپا حمد و ستائش محبوب ہائے میں آپ کو آج کس لقب کے ساتھ شرف یاب کروں. اللہ اکبر. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی بنسبتی الیک بالعبودیہ مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار. اللہ اکبر. یہ عجز کا اتنا بڑا اظہار ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر اسی صاحب یہ لیے جملہ رسول پھر عنایت فرمائیے سرکار دو عالم. بنسبتی الیک بالعبودیہ مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار. اللہ اور صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ سر بلند بھی اسی کو کرتا ہے. اللہ. کائنات میں اس سے بڑی عاجزی ہو ہی نہیں سکتی تھی اس مقام پر پہنچ کر بھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ محبوبیت کا مقام بھی اپنے حبیب کو عطا فرمایا صلی اللہ اس آیت کو پورا کیا سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ. علیہ جب بیان کیا فاوہا الی عبدہ ما اوہا. سبحان. اچھا دوسرا میں ایک اور نقطہ عرض کروں. بسم اللہ. ایک ہوتا ہے متکبرانہ عجز اور ایک ہوتا ہے عاجزانہ تکبر. اللہ بہت اچھا ہے. یہ دو ٹرمنالوجیز ہیں. بڑی خوبصورت بیلٹ بات متکبرانہ عجز کیا ہوتا ہے؟ کیا بات. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں التکبر علی الاغنیاء والتواضع للفقراء من التواضع. کہ اغنیاء کے سامنے مالداروں کے سامنے درویش کا تکبر کرنا اور درویشوں کے سامنے عاجزی کرنا یہ بھی عاجزی میں شامل ہے. اللہ یہ متکبرانہ عجز ہے. اب دیکھیں اس کی ایک مثال مفتی صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا. ایک میں جملہ صرف التکبر مع المتکبر عبادہ. عبادہ بالکل متکبر کے ساتھ تکبر کرنا عبادت. ہاں سبحان اللہ. ایک مفتی صاحب نے جو واقعہ سنایا تھا حضرت ابو دجانہ والا اس میں بھی متکبرانہ عجز ہے. تلوار چل رہی ہے حضرت زبیر کہتے ہیں میں جہاں بھی دیکھتا کشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں لیکن ایک جگہ میں دیکھتا ہوں وہ تلوار ابو دجانہ نے ایک روکی ہے عورت کے سر پر رکھی ہے اور کچھ جملے بولے ہیں پھر ہٹا کر چل پڑے ہیں. تو جب میں نے دیکھا وہ تو ہندا تھی اللہ اکبر. جو بھڑکا رہی تھی جنگ میں آگ لگا رہی تھی. تو میں نے پوچھا ابو دجانہ یہ کیا تھا؟ کہنے لگے بس ہندا میری تلوار کے نیچے آئی تھی میں نے اس کے سر پر تلوار رکھی اور کہا انی اکرمت سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لان اقتل بہ امرأۃ. وہ جو ابو دجانہ اکڑ اکڑ کے چل رہے تھے آپ اندازہ لگا لیں یہ متکبرانہ عجز ہے کہ آداب کا پتہ ہے کہ خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھانا بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا. اور دوسرا عاجزانہ تکبر ہے. یہ بڑا خطرناک تکبر کی خطرناک ترین قسم ہے جو انسان کے وجود میں گھس جاتی ہے. اسے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب لیکن وقفے کے بعد کیونکہ یہ بات بڑی اہم ہے تو انشاءاللہ اسی پیغام پہ پھر ہم اگلے سیگمنٹ میں ہم جائیں گے. شاندار آپ نے بیان کیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ. اگر آج بیان کی گئی چھوٹی چھوٹی باتوں میں سے 2 3 4 چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے وجود میں اگر جمع ہو جائیں ہمارا ذہن اس کو تسلیم کر لے دل اس پہ گواہی دے دے اور ہم اس رذیل جذبے سے بچنے کے قابل ہو سکیں تو اللہ کی قدرت کا شکر ادا کیجئے. رسول رحمت پر درود بھیجئے سلام بھیجئے. ایک مختصر سا وقفہ. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے. ہمارے پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں اور شہر لاہور سے ٹرانسمیشن کا سلسلہ کراچی کی طرف بڑھے گا. ہمارا موضوع گفتگو آج کی نشست میں تکبر. بڑی خوبصورت اور پائیدار نشست رہی الحمدللہ. آغاز سے اب تک کے لمحے تک بڑی خوبصورتی سے بڑی رواں گفتگو ہوئی ہے. چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں بہت قیمتی باتیں الحمدللہ ہمارے قلب و روح تک پہنچی ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عرضہ فرمائے. پروگرام کے اس حصے میں آپ جانتے ہیں کہ ہم پورے موضوع کو سم اپ کر کے جو ایک پیغام کی صورت میں آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں اسی صورت کو ہم آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب کی بات تھوڑی سی ابھی نامکمل تھی جب ہم وقفے میں گئے تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب وہ بات بھی مکمل کر دیں اور ساتھ اپنا پیغام بھی چند جملوں میں عنایت کر دیں آج کے موضوع کے حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب. ایک متکبرانہ عجز اور ایک عاجزانہ تکبر.
بالکل تو ہم ٹھیک۔ میں سے کافی سارے لوگ خصوصاً علماء طبقے کے یا اس طبقے کے جو مذہبی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ عاجزانہ تکبر کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ بڑی قیمتی بات بڑا ہے خطرناک مرض ہے اور یہ۔ بہت خطرناک بات۔ یعنی دیکھیں نا، وہ لکھتے ہیں کتاب پر لکھتے ہیں احقر العباد، اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ حقیر ترین، اور اگر اس کو کہہ دے اللہ کے بندے کو تو بڑا گھٹیا آدمی ہے تو اس کا غصہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہم لپ سروس کرتے ہیں نا، اسی طرح میں ادنا خادم ہوں لیکن وہ ساتھ نہیں دیتے، در ملکیت مجازی کتاب جی پر میں لکھیں ادنا گے، خادم ہوں لیکن مخدوم سے کم کی کوئی کیٹیگری مجھے زیب نہیں دیتی۔ زیب نہیں دیتی۔ اسی طرح ہمارے اللہ اکبر۔ یہاں صرف مذہب نہیں، سیاست میں بھی خادم ادنا خادم ہوتا ہے، ادھر تو خادم بھی اعلیٰ ہوتا ہے نا۔ یہ رویے ہے نا ہمارے، یہ بڑے خطرناک رویے ہے، خطرناک رویے، ایک خادم اور اوپر سے بہت اعلیٰ۔ اعلیٰ۔ تو یہ اچھا، اس حوالے سے عاجزانہ تکبر میں ہمیشہ جو آپ کہتے ہیں پھر اس کا پاس بھی رکھیں، بہت اچھا ہے۔ پھر اس کا دل کے اندر نور اترے گا۔ حضرت حاتم اسم فرماتے ہیں قبلہ مفتی صاحب کہ 3 حالتوں میں موت کے آنے سے بچ۔ اللہ اکبر۔ تکبر کی حالت میں تجھے موت نہیں آنی چاہیے۔ اللہ میری توبہ۔ اگر اللہ تکبر میں مبتلا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ماتحتوں سے ذلیل کر کے مارے گا، اللہ اکبر اور یہ کبیر۔ مناظر اور مظاہر ہم دیکھتے ہیں اس دنیا اللہ کے اکبر اندر۔ کبیر، ایسے ہی اگر ہے۔ تکبر کی حالت میں موت آئی اور متکبر رہا تو ماتحتوں سے ذلیل کر کے اللہ تجھے مارے گا، چھوٹے چھوٹے لوگوں سے وہ چھوٹے ذلت اور چھوٹے رسوائی سمیٹ کے جاتا ہے دنیا سے۔ اور سب کچھ ہوتے ہوئے بالکل ایسا ہی ہے۔ عزت نہیں مل سکتی۔ یہ منظر دیکھے ہیں اور کائنات۔ دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ حرص کی صورت میں موت نہ آئے، اللہ اس اکبر۔ لیے کہ حریص کو اس حالت میں موت آتی ہے کہ وہ ایک ایک لقمے کو ترس کے مر رہا ہو۔ اللہ میری توبہ۔ اللہ اور اکبر۔ تیسرا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ غرور کی حالت میں موت نہ آئے، اللہ اکبر۔ اور جو مغرور ہو کر مرتا ہے اس حالت میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جب اس کی موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ عام طور پر اس کو یورین کی اور بول و براز کی بیماری میں مبتلا کر کے لا حول ولا قوت الا یہ باللہ۔ ایسی سچویشنیں ہیں، ایک اللہ میری صوفی توبہ ہے۔ کا مشاہدہ ہے ہائے اور ہائے۔ تجزیہ ہے، تو اس سے بڑھ کر انسان کی بے بسی کیا ہو سکتی اللہ ہمیں بچائے جی اس سے۔ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے اللہ ہمیں اکبر۔ محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ مفتی صاحب قبلہ، آج کی گفتگو کو کیسے آپ سم اپ کرتے ہیں؟ خلاصہ ایک کلام ناظرین ایک کا حدیث کیسے؟ شریف جس کا میں نے ایک حصہ ذکر کیا اسی کو مکمل کر دیتا ہوں۔ حضرت بسم اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، چونکہ اس کے اندر ایک پیغام ہے اور ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کے صحابہ کے سامنے فرمایا نا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اصحاب رسول نے عرض کی، آقا بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، اچھا جوتا پہنے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ جی پھر یہ تو ہر ایک پسند کرتا ہے، یہ بھی تکبر ہے، تو پھر تو ہم سب گئے۔ اللہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ اکبر۔ ہائے اللہ ہائے۔ جمیل یحب الجمال، یہ اللہ۔ تکبر نہیں ہے۔ اللہ فرمایا تکبر یہ ہے، یہی فرمائی اسی حدیث میں، فرمایا تکبر یہ ہے کہ بندہ نخوت، غرور کی وجہ سے، اترانے کی وجہ سے اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دے اور اس کی مخلوق کو حقیر جانے، اللہ اکبر۔ اللہ اپنے آپ کو برتر جانے اور اس کی مخلوق کو کم تر جانے، یہ ہے تکبر۔ کیونکہ تکبر ایک اللہ پر ہوتا ہے جس طرح نمرود اور فرعون نے کیا، بالکل صحیح۔ اور ایک تکبر ہوتا ہے رسول اللہ پر جس طرح ابو جہل اور ابو لہب نے کیا، اللہ اکبر۔ اور ایک تکبر ہوتا ہے مخلوق پر جس طرح ہم اللہ۔ سب کرتے ہیں دوسروں ہائے پر۔ ہائے ہائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہر قسم کے اللہ تکبر سے اکبر۔ محفوظ آمین اللہم آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ہمیں بڑھنا ہے دعا کی طرف۔ شفا یابی کی دعا کے لیے ہم پچھلی کچھ نشستوں سے اپنے مالک کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں بتاتا چلوں کہ ہمارے بھائی محمد افضل نشاہی صاحب کے بیٹے کو اللہ رب العزت نے صحت سے نوازا ہے۔ پچھلی کئی نشستوں سے الحمدللہ ہم ان کے لیے دست بدعا تھے۔ اللہ کا شکر کہ انہیں اللہ رب العزت نے ہمارے اس بیٹے کو صحت سے نوازا۔ میں مفتی صاحب سے دعا کے لیے گزارش کروں گا۔ روفی صاحب قبلہ کی ایک عزیزہ ہے ہماری بہن طیبہ، ان کا آج آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے بھی ہم نے دعا کرنی ہے۔ ہمارے ایک دوست پیر محمد اکرم پیر بھولا صاحب، ان کے لیے بھی، اور ایک ہمارے عزیز ہیں چھانگا مانگا سے بھائی حامد صاحب، ان کے لیے ابھی ہم نے دعا کرنی ہے، اور مفتی صاحب کے ماموں کے لیے بھی میں آپ سے گزارش کروں گا حضور آپ ہاتھ بلند کیجئے دعا کے صلی لیے۔ اللہ علیہ النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یا رب العالمین، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کے تصدق سے امت مسلمہ کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ خصوصاً علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب
اور ہماری بہن طیبہ کو، میرے ماموں حضرت مولانا محمد صدیق نقشبندی کو، اور محمد اکرم بھولا صاحب کو، اور بھائی محمد حامد صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما۔ الہی آمین یا اللہ اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو لوگ کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں، یا اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں سے صحت عطا فرما۔ یا اللہ اس وبا سے پاکستان اور اہل پاکستان کو محفوظ فرما۔ حاجی عبدالرؤف صاحب کو صحت سلامتی کے ساتھ عمر خیزر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ناظرین مکرم، میں بہت شکر گزار مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب کا، ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب اور روفی صاحب قبلہ آپ کا۔ ٹرانسمیشن ہماری لاہور سے کراچی کی طرف بڑھے گی۔ آخری کلام روفی صاحب پیش کریں گے، اس سے پہلے مختصر سی ایک حاضری حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں با انداز استغاثہ کلام ہے جناب قمر وارثی کا، سماعت کیجیے گا۔ میں اپنے ایوان کی بھی توجہ کا طالب، مطلع سے ہی دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب اور روفی صاحب۔ اب کہاں جاؤں تڑپتے دل کی یہ خواہش نکال، اب کہاں جاؤں تڑپتے دل کی یہ خواہش نکال، اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال، اے مدینے کی زمین۔ مفتی صاحب قبلہ مطلع سے دیکھیے گا، اللہ اکبر۔ اب کہاں جاؤں تڑپتے دل کی یہ خواہش نکال، اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال، اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال۔ ایک اور پیغام دیکھیے، خواہش حب نبی میں ہے اگر فکر دوام، خواہش فکر نبی میں ہے اگر فکر دوام، خواہش حب نبی میں ہے اگر فکر دوام، پہلے دل کی دھڑکنوں سے عالم یورش نکال، پہلے دل کی دھڑکنوں سے عالم یورش نکال۔ مفتی صاحب شعر دیکھیے، اے رہے عشق نبی کر کے فنا تک رہبری، اے رہے عشق نبی کر کے فنا تک رہبری، مجھ سے آسی کی بھی کوئی صورت بخشش نکال، مجھ سے آسی کی بھی کوئی صورت بخشش نکال۔ اور ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیے آپ کے مزاج کے شعر، کہ روح آداب تکلم نے کہا ان کے حضور، روح آداب تکلم نے کہا ان کے حضور، کاملے اشکوں سے لب سے خواہش جنبش نکال، کاملے اشکوں سے لب سے خواہش جنبش نکال۔ اور مقطع سے پہلا شعر دیکھیے ناظرین، بارگاہ مصطفیٰ میں دل سے یہ آئی صدا، بارگاہ مصطفیٰ میں دل سے یہ آئی صدا، آج کی تاریخ سے تاریخ پیدائش نکال، آج کی تاریخ سے تاریخ پیدائش نکال، پیش کر دینا کمر سرمایہ نعت نبی، پیش کر دینا کمر سرمایہ نعت نبی، حشر میں جب حکم ہو لا نامہ پرسش نکال، حشر میں جب حکم ہو لا نامہ پرسش نکال، اب کہاں جاؤں تڑپتے دل کی یہ خواہش نکال، اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال، میری بھی گنجائش نکال۔